نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق نمبر 35 ہے اور بنیادی طور پہ ہم نے اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد جو رہبعام کا ان کا جو صاحبزادہ ہے اس کے خلاف جو بنی اسرائیل نے بغاوت کی اس کا تعارف کرانا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتیں قرآن کریم سے ذکر کرنا چاہوں گا۔ پہلے ہم نے کل تورات کے ایک واقعے کو بیان کیا تھا اور اس میں جو طریقہ بتایا گیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کا ایک بتایا گیا، اللہ نے ان کو حکمت دی تھی۔ قرآن کریم میں جو ان کے فیصلے کا حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی میں جس فیصلے کا ذکر ہے وہ کسی کھیتی کے بارے میں ہے، اور وہ کھیتی جو تھی بکریاں کھا گئی تھیں، اور اس کے بعد وہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کا فیصلہ یہ کیا تھا کہ جو بکریاں ہیں وہ اس کو مل جائیں جس کی کھیتی ہے، اور بکریاں اور کھیتی دونوں اس کو، کیونکہ انہوں نے کھیتی کھا لی ہے اس کی، تو اب زمین بھی اس کی اور بکریاں بھی اس کو دے دیں۔ تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے یہ بات آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو اس کے ساتھ ناانصافی ہوگی کہ چلو بکریوں نے ایک دفعہ کھایا، بکریاں ہمیشہ کے لیے اس کے پاس چلی جائیں اور زمین بھی اسی کی رہے گی، تو یہ تو بات مناسب نہیں ہے۔ تو البتہ یہ ہے کہ کیونکہ اس کی بکریوں نے کھایا ہے، بکریوں کا جو استعمال ہے وہ اس کو دے دیتے ہیں، اس کا دودھ وغیرہ وہ پیے کھیتی والا، کیونکہ اس کا نقصان ہوا ہے۔ تو جتنی دیر تک جو بکریاں اور یہ جو بکریوں کا مالک ہے یہ اس کی کھیتی دوبارہ اس کا انتظام کرے، تیار کرے، دوبارہ کھیتی بڑھ کے اتنی ہو جائے، تو اس کے بعد وہ کھیتی جو ہے نا واپس وہ زمین والے کو دے دے گا اور اس کی بکریاں اس کو واپس مل جائیں گی۔ تو اس طرح کا فیصلہ تھا جو قرآن کریم میں جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا۔ ہم نے جو فیصلہ ہے حضرت سلیمان کو سمجھا دیا اور انہوں نے حکمت بڑا فیصلہ کیا۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے علم دونوں کو دیا تھا۔ حضرت داؤد کے پاس بھی علم تھا اور حکومت تھی، حکمت تھی، اور حضرت سلیمان کے پاس بھی تھی۔ البتہ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، حضرت داؤد کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ پہاڑوں کو تابع کر دیا تھا اور پرندوں کو، اور ہم کرنے والے تھے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ، اور ہم نے انہیں لباس بنانے کا طریقہ سکھایا۔ وہ زریں بناتے تھے، لوہا اللہ نے ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا تھا حضرت داؤد کے ہاتھ میں۔ یہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان پہ اللہ نے کیا احسان کیا ان کا ذکر ہے۔ تو پہاڑ اور پرندے تابع کر دیے۔ ان کے ہاں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو بجاتے تھے نا، ان کے پاس جو آلہ تھا، جو ان کا بجانے کا جو آلہ ہے وہ بہت اچھا بجاتے تھے، تو جس کی وجہ سے سموئل بھی انہیں بلا کے، تالوت جو ہے نا وہ بھی بلا کے سنتے تھے، بڑا سما باندھ دیتے تھے۔ تو اس سما باندھنے کا انداز قرآن کریم نے اس طرح بیان کیا ہے کہ وہ آواز میں بھی اللہ نے ایسا کمال رکھا تھا کہ جب وہ پڑھتے تھے، اور جو ان کا بجانا اس وقت ان کی شریعت کا حصہ تھا، تو ساتھ پہاڑوں سے آواز گونجتی تھی۔ اور جو ہے اس سے البتہ ایک یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ داؤد کہاں رہتے تھے؟ پہاڑوں والے شہر میں رہتے تھے۔ کہاں رہتے تھے؟ پہاڑوں والے شہر میں رہتے تھے، اور پہاڑوں والا شہر مکہ ہے۔ اتنے پہاڑ یا سامریہ میں ہے یا مکہ میں، اس کے علاوہ تیسری جگہ پہ اتنے پہاڑ نہیں ہیں۔ پہاڑ کے ایک شہر جو چاروں طرف سے پہاڑوں کے گرد گھرا ہوا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا ہے کہ مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، ہم نے پہاڑوں کو وہ کر دیا تھا، اور جب وہ پڑھتے تھے تو وہ جو ہے، اور جب وہ ساتھ بجاتے تھے تو ایک سما بن جاتا تھا۔ تو بہرحال قرآن کریم میں اللہ نے بلٹ ان کر دیا ہے۔ قرآن کریم میں آپ جو ہے اس کے ساتھ، اب وہ پہلے جو گاجے ہوتے تھے تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے منع فرما دیا، کیونکہ انہوں نے جو ہے اس کو نفس پرستی کے لیے استعمال کرنے لگ گئے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے استعمال کرنا اس کا ختم ہو گیا، اور اپنی شہوتوں کو پورا کرنے کے لیے استعمال ہونے لگ گیا۔
تو اللہ نے اس کے استعمال سے منع فرما دی. اب قرآن کے اندر قرآن پڑھتا ہے بندہ, آپ سنیں, ایک طرف بندہ وہ سارے ہارمونیم, سارے میوزک, سارے ملا ملو کے وہ کوئی آواز جیسی بنتی ہے وہ پھر بھی اتنی نہیں بنتی جو ایک قاری قرآن پڑھتا ہے. اس کی آواز کے اندر اللہ نے عربی زبان کے اندر ہی معجزہ رکھا ہے. پھر اس کے اندر جو ہے یعنی سارے بینڈ باجے ملا کے جو سر بنتے ہیں وہ صرف ایک قرآن کے پڑھنے سے ہی بن جاتی ہے. اور ایک سادہ سیدھا بندہ جس کی کوئی اتنی اچھی آواز بھی نہ ہو وہ بھی جب قرآن پڑھتا ہے تو سننے کو دل کرتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ روح کی غذا ہوتی کیا ہے. سمجھ میں آتی. تو اصل میں جو ہے ان لوگوں کو جو شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چیزیں متعارف کروائی تھیں, اور اسی لیے ہندوستان کے اندر بھی یہ گانا بجانا باقاعدہ جو ہے مذہب کا حصہ ہے. اور کیونکہ ان کے زمانے میں جو جس طرح ان کے شلوک ہیں اور جس طرح ان کو خاص طور پہ اگر ان کو جو ہے وہ متوجہ کرنا تھا, یہاں پہ قوم لوط والی برائی تھی اور اس برائی کو ختم کرنا تھا, تو اس کے لیے خاص طور پہ ناچ گانا جو ہے وہ ایک ضروری چیز تھی کہ ان کی ایک طبیعت مسخ ہو گئی ہے, تو طبیعت کو ختم کر کے سیدھے راستے پہ لے کے آنے کے لیے ان کو انسانوں والا طریقہ سکھانے کے لیے ہو سکتا ہے یہاں پہ جو ہے ناچ گانا وغیرہ جو ہے وہ شریعت کا کسی زمانے میں حصہ رہا, کہ جو ہے بیویاں اپنے شوہروں کو متاثر کرنے کے لیے بنیادی طور پہ ہوگا. اور لیکن یہ کہ اس کو باقاعدہ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں کی جو مذہبی کتابیں ہیں اس میں اس برائی کا ذکر ہی نہیں. یہ قرآن کی اس کے باقی ساری قوموں کے اندر بھی یہ تاریخی طور پہ آپ دیکھیں تو ان میں آپ کو یہ مثال ملتی ہے کہ کچھ نہ کچھ باقیات موجود ہیں اس برائی کی, لیکن ہندوستان کی جو مذہبی کتابیں ہیں اس کے اندر اس کا نام بھی نہیں لیا گیا. اور یہ وہ اصول ہے جو قرآن کریم میں بتایا گیا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا, کہ صرف جس کا خلاصہ اور حاصل اس آیت سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ برائی کا آدمی اگر نیگیٹو پوائنٹ پہ بھی ذکر کرتا ہے نا تو برائی پھیلتی ہے. تو یہاں پہ منفی طور پہ بھی اس کا ذکر نہیں ہے, بالکل خاموشی اختیار کی گئی. اتنی خاموشی ہے کہ بالکل کوئی لفظ ہی نہیں ان کے پورے لٹریچر میں ملتا نہیں. تو بہرحال حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی پیاری آواز دی تھی, اور اس آواز کے ساتھ ان کو بجانے کا فن بھی ان کو آتا تھا, تو وہ جو ہے ایک سما بن جاتا تھا. اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر فرمایا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ولی سلیمان الریح عاصفۃ تجری بامرہ الی الارض التی بارکنا فیہا. ولی سلیمان الریح عاصفۃ تجری بامرہ الی الارض التی بارکنا فیہا. ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو تابع کر دیا تھا جو انہیں لے کے جاتی تھی اس زمین میں جس میں ہم نے کیا رکھی تھی, برکت رکھی تھی. الذی بارکنا حولہ. تو حضرت سلیمان سواری پہ, ان کی سواری کیا تھی, ہوا پہ بیٹھ کے صبح کو جاتے بیت المقدس میں, وہاں پہ جا کے ہیکل تعمیر کرتے اور شام کو واپس کر دیتے. اور الی الارض التی بارکنا فیہا یہ بتا رہا ہے دونوں طرف برکت والی زمین, مکہ بھی برکت ہے اور وہاں پہ بھی برکت ہے. تو یہ جو سفر ہوا کے اوپر ہوتا تھا یہ مخصوص جو یہ فلائٹ مخصوص مقام کے اوپر چلتی تھی. البتہ دوسری جگہ بھی کہیں جانا چاہتے تھے تو جاتے تھے. تو وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ. ہم نے شیطان ان کے تابع کر دیے تھے جو کیا کرتے تھے, ان کے لیے غوطہ کھاتے تھے. یہاں پہ شیطان کا لفظ ہے, دوسری جگہ پہ قرآن کریم میں جن کا لفظ بھی ہے. تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ شیطان اور جن سیم. اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بہت ساری چیزیں کیا سمندر سے نکالی جاتی تھی اور سمندر سے بہت ساری چیزیں لائی جاتی تھی. تو اب ظاہری بات ہے کہ ایک بندہ دیکھ رہا ہے کہ ایسے بندہ ویسی اڑا جا رہا ہے تو وہ تو حیران ہو جائے گا نا. ابھی ہم جہاز پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں تو کم از کم نظر تو آ رہا ہے نا بھائی کوئی چیز ہے جس کے اوپر بیٹھے ہوئے, سمجھ میں اڑا جا رہا ہے, ابھی پھٹے اڑ کے آ کے لگ رہے ہیں, جو ہے آ کے سیدھے ہو رہے ہیں. تو اس سے جو ہے وہ ان کا ذہن وہ ان لوگوں کا بھی حال ہوتا ہوگا کہ کیا روب اللہ نے رکھا ہوگا. ان کو پتہ نہیں تھا نا کہ اللہ نے ان کی ہوا تابع کی ہوئی ہے, جن ان کے لیے کام کر رہے ہیں. وہ تو یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ سلیمان اڑا ادھر جا رہا ہے, سلیمان اڑا ادھر جا رہا ہے, کیا سپیڈ ہے, یہ شوں کر کے ادھر پہنچ گیا, شوں کر کے ادھر پہنچ گیا. سمجھ بات کی نہیں ہے. تو اللہ نے بڑی جو ہے وہ کیا بادشاہت دی ہے. دوسری جگہ ہے حضرت اللہ نے جو ہے داؤد کا اور سلیمان کا ساتھ ساتھ ذکر کیا, دونوں کی نعمتیں بیان کی ہیں. اللہ نے بڑا نوازا ان کو, باپ بیٹا کو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. ہم نے داؤد کو بھی علم دیا تھا اور سلیمان کو بھی علم دیا تھا.
وقالا، اور وہ علم کے ساتھ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. علم مل جائے تو تکبر کرنا یہ الگ چیز ہے اور شکر کرنا الگ چیز ہے. اللہ آپ کو علم دیتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ علم بڑھائے گا. تو قال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، کہ یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے تو نے ہمیں بہت سارے مومنوں کے اوپر جو ہے چنا ہے. وورث سلیمان داؤد، حضرت سلیمان داؤد کے وارث بنے. اب یہ یہاں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں سے پتہ کیا چلا کہ نبی کا وارث بن گیا. وارث بن گیا تو مطلب کیا بن گیا کہ دنیاوی مال و متاع مل گئی. تو حالانکہ اللہ نے اوپر بتایا کیا ہے، داؤد کو کیا دیا تھا، علم دیا تھا، وہ علم کے وارث بنے. سمجھ بات کی نہیں ہے، مال و متاع کا وارث بننے کا ذکر نہیں ہے. مال و متاع تو اللہ جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے، حکومت جسے چاہتا ہے دیتا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور نیچے کیا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ. اللہ نے پرندوں کی بولی سکھائی. پرندے آ کے بھی بات کر رہے ہیں. آ کے کیا سما بنتا ہوگا، پرندے آ کے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں حضرت سلیمان سے. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ هَذَا لَهُ الْفَضْلُ الْمُبِينُ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ. 3 لشکر ان کے پاس تھے، یعنی 4 کل لشکر تھے، لیکن 3 وہ تھے جو نظر آتے تھے، یعنی نظر تو ان میں سے 2 آتے تھے. جن بھی جو ہے ان کا جنوں کا لشکر الگ ہے اور انسانوں کا لشکر الگ ہے، پرندوں کا لشکر الگ ہے. فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِي النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ. وادی نمل کون سی ہے، یہ ایک الگ جو ہے وہ آرکیولوجیکل کلی اس کے اوپر وہ ہو سکتی ہے. اسی طرح جہاں پہ انہوں نے کھدائی کی اور ڈائریکٹ ڈرلنگ کی ہوئی ہے، وہ بھی بہت ساری جگہیں ہیں. کچھ جگہ ہے جہاں پہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے